آج ہم جس کہانی کا گہرائی سے جائزہ لینے جا رہے ہیں نا، وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، وہ انسانی جذبات اور ہمارے سماج کے رویوں کا ایک بہت ہی سچا اور تھوڑا سا چبھنے والا عکس ہے۔ اس داستان کا نام ہے بخت کا کھیل۔ تو چلیے سیدھا اس کہانی کے سفر پر نکلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہوتا ہے جب دوستی کی بالکل خالص معصومیت اس سماج کے سخت اور بے رحم فیصلوں سے ٹکراتی ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ رشتے معصوم ہوتے ہیں، لیکن جب انہی رشتوں پر دنیا داری کا سایہ پڑ جائے تو نتیجے واقعی بہت دردناک ہو سکتے ہیں۔ یہ جو داستان آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف دو خیالات کا ٹکراؤ نہیں ہے، یہ دو بالکل الگ عمروں اور حالات کی کشمکش ہے۔ پہلا حصہ، ایک ادھوری دوستی، عمروں کے پار بنتا ہوا ایک کمزور سا رشتہ۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پلے گراؤنڈ سے، ایک عام سی دوپہر۔ بظاہر سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا ہے نا؟ لیکن حقیقت تھوڑی مختلف تھی۔ ایک طرف ہمارا کردار ہے اکبر، 25 سال عمر ہے اس کی، جسمانی طور پر معذور ہے، اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ قدرتی طور پر نہیں ہے، پر اندر سے وہ صرف ایک سچی بے لوث دوستی کی تلاش میں ہے۔ اور دوسری طرف اس کے اپنے کزنز ہیں، 15 سال کا عبداللہ اور 13 سال کی حریم۔ یہ دونوں فزیکلی بالکل فٹ ہیں، لیکن ان کے ذہن پر سماج کی باتوں کا، اس لوگ کیا کہیں گے والی سوچ کا ایک بھاری بوجھ ہے۔ اکبر فزیکلی 25 سال کا ضرور ہے، پر دل کا بالکل بچہ ہے، جبکہ یہ دونوں بچے ہوتے ہوئے بھی سماج کی تلخیوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اور یہ فرق نا اس دوپہر کے کھیل میں صاف نظر آتا ہے۔ اکبر بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کہتا ہے، یار کیوں نہ کھیلنے چلیں؟ اب عبداللہ اور حریم کا تو بالکل موڈ نہیں تھا، وہ بس بے دلی سے چڑھ کر بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی منٹ گزرتے ہیں کہ عبداللہ تھکاوٹ کا بہانہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور دیکھا دیکھی حریم بھی یہی کرتی ہے۔ لیکن اکبر اپنی معصومیت میں یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے دوستوں نے واقعی اس کے ساتھ مزہ کیا۔ وہ خوشی سے کہتا ہے، دوستو مزہ آیا نا، اب سے ہم روز آئیں گے۔ اور پھر جب وہ گھر کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں تو حریم اکبر کے ہاتھ میں ایک تہہ کیا ہوا کاغذ پکڑا دیتی ہے۔ وہ کاغذ پکڑ کر اکبر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا دل لٹرلی جھوم رہا تھا کہ اس کے دوستوں نے اس کے لیے آج کچھ لکھا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اپنی معذوری کی وجہ سے وہ کبھی اسکول نہیں جا سکا تھا، فارملی پڑھ نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ وہ قدرتی طور پر بہت سمجھدار تھا، پر اس کی معصومیت دیکھیں، وہ اس خط کو دوستی اور پیار کا ایک خوبصورت تحفہ سمجھ رہا تھا۔ یہ کہانی کا وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمارا دل تھوڑا سا بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ معصومیت اب بہت جلد ٹوٹنے والی ہے۔ دوسرا حصہ، تلخ خط، وہ الفاظ جو پوری دنیا اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جب اکبر گھر پہنچتا ہے اور کسی اور سے وہ خط پڑھواتا ہے، تب جا کر اسے اصل الفاظ سمجھ آتے ہیں۔ اور یقین کریں، یہ الفاظ کسی معصوم بچے کے لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اس خط میں بالکل صاف لکھا تھا، تم کسی بھی طرح ہم سے میل نہیں کھاتے۔ ان بچوں نے بالکل بڑوں جیسی ٹھنڈی اور بے رحم منطق استعمال کی تھی۔ انہوں نے لکھا، تمہاری عمر 25 سال ہے، ہم تم سے چھوٹے ہیں، تمہارے جسمانی اعضاء مکمل نہیں ہیں۔ یہ بہت بہت زیادہ سخت تھا۔ ان بچوں نے سوسائٹی کی اس کھوکھلی سوچ کو اس حد تک اپنا لیا تھا کہ انہوں نے بے باکی سے کہہ دیا کہ وہ اپنا قیمتی وقت اکبر پر ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ان تمام باتوں میں جو ایک جملہ تھا نا، جس نے واقعی دل چیر کے رکھ دیا، وہ یہ تھا، دیکھو اکبر، چیز وہی بکتی ہے جو مہنگی ہو، سستی چیز کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوتی۔ جسٹ امیجن، ایک لمحے کے لیے تصور کریں، 13 اور 15 سال کے بچے اپنے 25 سالہ معذور کزن کو یہ سب لکھ رہے ہیں۔ ان الفاظ کی بے حسی سیدھا دل پر وار کرتی ہے۔ یہ کوئی عام ناراضگی نہیں تھی، یہ اکبر کے وجود کی، اس کی ذات کی سیدھی سیدھی توہین تھی۔ تیسرا حصہ، اکبر کا رد عمل، ایک نہایت ہی باوقار دل شکستگی۔ ایسے میں کسی کا بھی کیا رد عمل ہوگا؟ اکبر اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، مگر اس نے کوئی شور نہیں مچایا، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی رونا دھونا۔ پہلے اس نے بس اس خاموش شکست کو محسوس کیا، پھر اپنے آنسوؤں اور اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اپنی ویل چیئر باتھ روم کی طرف گھمائی اور اس خط کو کموڈ میں بہا دیا تاکہ اس کی بے عزتی کوئی اور نہ پڑھ لے۔ اور اس کے بعد جب اس کی والدہ نے اسے کھانے کے لیے بلایا تو اس نے نہایت سنجیدگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ کھانا کھانے سے معذرت کر لی۔ اس نے اپنی اس اذیت کو بالکل اکیلے اپنے اندر اتار لیا۔ اکبر نے غصے کی بجائے ٹھہراؤ کا راستہ چنا۔ وہ ٹھیک اسی وقت اپنے انہی کزنز کے گھر پہنچ گیا۔ اب جب انہوں نے اکبر کو دروازے پر دیکھا تو وہ سخت گھبرا گئے۔ انہیں لگا اب تو ہنگامہ ہوگا، لڑائی ہوگی یا بڑوں سے شکایت کی جائے گی۔
لیکن اکبر نے ایک بہت ہی گہرا سچ ان کے سامنے رکھا، اور وہ بھی بنا کسی چیخو پکار کے۔ اس نے نہایت خاموش ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، میرا بچپن، میری جوانی، میری مزوری کی وجہ سے پھینکی گزری، شاید اس وجہ سے میرا وقت رک گیا اور میں نے تم دونوں میں دوبارہ جینا سیکھا۔ اور پھر اس نے آگے کہا، ہم جیسوں کا وقت رک جاتا ہے۔ ان الفاظ میں غصہ بالکل نہیں تھا، صرف ایک ایسی ٹھنڈی حقیقت تھی جس نے اس کی پوری زندگی کا درد ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے بس شانتی سے ان سے کہا کہ وہ اب انہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا، اور اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چوتھا حصہ، پچھتاوے کا احساس، سچائی کا بھاری بوجھ۔ جب اکبر وہاں سے اتنے پرسکون انداز میں چلا گیا تو کہانی کا رخ واپس ان دونوں کزنز کی طرف مڑتا ہے۔ ایک طرف اکبر کا وہ خاموش وقار تھا، کوئی بدلہ نہیں، بس اپنی تنہائی کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لینا، اور دوسری طرف ان دونوں کزنز پر اچانک پچھتاوا پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑا۔ حریم کو فوراً اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے اکبر کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ جو روایتی بے حسی انہوں نے دکھائی تھی، اس کا بوجھ اچانک انہیں دبانے لگا۔ انہوں نے انجانے میں اس شخص کا دل توڑ دیا تھا جو صرف ان کی معصوم محبت کا طلبگار تھا۔ ان کی گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ پہلے تو انہیں سمجھ آیا کہ انہوں نے اکبر کے اصل درد کو تو کبھی سمجھا ہی نہیں، پھر انہوں نے گھبراہٹ میں جلدی ایک معافی کا پیغام ٹائپ کیا، اور بس اس امید پر وہ ٹیکسٹ میسج بھیج دیا کہ شاید اس معافی سے وہ ٹوٹا ہوا رشتہ واپس جڑ جائے۔ یہ دراصل وہی معصومیت تھی جو پہلے سماج کی باتوں میں آ کر دب گئی تھی اور اب پچھتاوے کی شکل میں باہر آ رہی تھی۔ لیکن اکبر کا جواب سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا تھا۔ اس نے ٹیکسٹ کے جواب میں لکھا، شرمندہ نہ ہو تم دونوں، عموماً ہمارا جھور ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس ایک لائن نے انہیں معافی تو دے دی، ان کے اندر کا بوجھ بھی شاید ہلکا کر دیا ہوگا، لیکن دوستی کے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس نے نہایت بڑے پن سے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کی دنیا ان کی دنیا سے الگ ہے، اور انہیں ان کی زیادتی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آخری حصہ، بخت کا کھیل، آخری المیہ۔ دیکھیں، یہ داستان صرف ایک دوپہر یا ایک خط تک محدود نہیں ہے، یہ اصل میں قسمت کا کھیل ہے جس نے کچھ لوگوں کو سب کچھ دیا اور کچھ لوگوں کے لیے وقت ہی روک دیا۔ اس کہانی سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے الفاظ کسی دوسرے کی زندگی پر کتنا گہرا اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حریم کو اس وقت سمجھ آیا کہ شاید جسے ایک بار کھو دیا جائے وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ اس جائزے کے آخر میں یہ داستان ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا کھوئے ہوئے رشتے کبھی واپس آ سکتے ہیں؟ جب الفاظ کسی کا دل اس بری طرح توڑ دیں تو کیا محض ایک معافی اس احساس کو واپس لا سکتی ہے جو ہمیشہ کے لیے کھو گیا ہو؟ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر غور کرنا چاہیے۔